ہربل اینڈ ہجامہ گائیڈ میں آج ہم ہجامہ کی اقسام پر بات کریں گے۔ صدیوں سے ہجامہ قدیم اقوام میں مختلف امراض کے علاج کے لیے معروف طریقہ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہجامہ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے اور 3000 سال سے چین اور جاپان میں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ آج کل یہ طریقہ علاج بے ضرر ہونے کی بنیاد پر دوبارہ مقبولیت عام پا رہا ہے۔ ہجامہ کو ہم 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم حفاظتی ہجامہ کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مرض کا شکار نہیں ہے مگر وہ احتیاطی طور پر صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہجامہ کروانا چاہے تو اس کو حفاظتی ہجامہ کہتے ہیں، کیونکہ ہجامہ کروانے سے ہمارے جسم میں امیونٹی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ حفاظتی طور پر ہجامہ کروا لیں۔ ہجامہ کی دوسری قسم طبی ہجامہ کہلاتی ہے۔ یہ کسی خاص مرض کے علاج کے لیے کروایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو جوڑوں کی تکلیف ہے یا کسی کے گھٹنوں میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے علاج کے لیے اگر کوئی شخص ہجامہ کروائے تو اس کو طبی ہجامہ کہیں گے۔ ہجامہ کی تیسری قسم ایمرجنسی ہجامہ کہلاتی ہے، یعنی کہ ہنگامی حالت میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے تدارک کے لیے ایمرجنسی ہجامہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس زہریلے جانور جیسے سانپ بچھو کے کاٹنے سے اسی مقام پر یا اس کے ارد گرد ہجامہ لگا کر فوری طور پر زہر کو انسانی جسم میں پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور انسانی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص غلطی سے زہریلی چیز کھا لے یا پھر خدا نخواستہ کسی دوا یا غذا کے مضر صحت اثرات سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو یا الرجی ہو جائے تو ایسی صورت میں فوری طور پر ہجامہ کروانے سے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اسی ہجامہ کو ایمرجنسی ہجامہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ہجامہ کی اقسام۔ اس کے بعد ہجامہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ویٹ کپنگ یا ہجامہ بالشرط کہلاتا ہے۔ اس میں جلد پر سرجیکل بلیڈ سے ہلکے سے اسکریچز لگا کر خون نکالا جاتا ہے، جبکہ ہجامہ کا دوسرا طریقہ ڈرائی کپنگ یا ہجامہ بلا شرط کہلاتا ہے۔ اس میں صرف مساج کے بعد ہجامہ کپس لگائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہجامہ کرنے کے لیے اس کا مکمل علم ایک معالج کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رجسٹرڈ اور صرف ایک مستند طبیب ہی ہجامہ کرنے کا مجاز ہے۔ شکریہ۔